واقعہ کچھ یوں ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ایک بہت بڑا پہلوان رہا کرتا تھا اور اس پہلوان کا نام تھا رکانہ. اس کا نسبتی تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا اور وہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی جاندار تھا. ایسا طاقتور تھا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی کرنے سے ڈرا کرتے تھے. کوہ عدن کے دامن میں وہ ایک شاداب وادی میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا. اس کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا عدنان بھائی کہ اس وادی میں اور کوئی بکریاں چرانے نہیں جاتا تھا. ہر ایک اس سے ڈرتا تھا. اسے مشرکین نے بہت ساری اسلام کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بتائی تھی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جانی دشمن ہو گیا تھا اور وہ اس طاق میں تھا کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا ہو اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رکانہ نامی پہلوان کے بارے میں پتا چلا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی میں پہنچ گئے اور اسے پہنچ کر اسلام کی دعوت دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کافر نے دیکھا تو اس پہلوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شرط رکھ دی کہ میں اسلام اس صورت میں قبول کروں گا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں بظاہر کشتی میں تو کوئی مہارت آپ کو تھی نہیں, لیکن رکانہ نے جب یہ شرط رکھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رکانہ کی اس شرط کو ایکسپٹ کر لیا اور رکانہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شرط کو ایکسپٹ کر لیا اور کشتی شروع ہوئی. جب کشتی شروع ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس رکانہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہوا میں اچھالا اور زمین پر یوں پٹک دیا. اتنا بڑا پہلوان کہ بڑے بڑے پہلوان اس سے کشتی لڑنے سے ڈرتے تھے. اس پہلوان کو ایک ہی بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر چت کر دیا. اس کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے کے عالم میں آ گیا. کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, آپ ایک بار پھر میرے ساتھ کشتی لڑیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بار اس کی شرط کو ایکسپٹ کیا. ایک بار پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہلوان کو اٹھایا اور زمین پر چت کر دیا. ایک دم سے شوق ہو گیا, کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے, میں اتنا بڑا پہلوان کہ بڑے بڑے پہلوان مجھ سے ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, لیکن آپ نے مجھے یہ ایک ہی بار میں کیسے زمین پر چت کر دیا. نہیں آپ ایک بار پھر میرے ساتھ کشتی لڑیں. تیسری بار بھی کشتی لڑی گئی ایز یوزول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تیسری بار بھی ہوا میں اچھالا اور زمین پر چت کر دیا. اب یہ کہنے لگا کہ یقیناً یہ آپ کی طاقت نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے, آپ کے معبود نے ایسا کیا ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طاقت کو اس نے ایکسپٹ کیا اور اس نے روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا, اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس نے فتح مکہ کے دن یہ اسلام قبول کیا تھا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو کیسی کیسی طاقت عطا فرمائی تھی. جہاں روحانی طاقت عطا فرمائی تھی وہاں جسمانی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی تھی. اب ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ آج اگر کسی بندے کے پاس, کسی شخص کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں کمزور کو پیس دوں گا, میں کمزور کو چت کر دوں گا. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کمزور کو تکلیف پہنچائی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی خادم کے ساتھ بھی بد اخلاقی کی ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم آقا ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی باتیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی طاقت اور اتنی قوت رکھنے کے باوجود کسی کو تکلیف نہ دیتے تھے,
تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھا ہے، اور ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے۔